حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ کی دنیا میں فخر المشائخ کے نام سے یاد کیے جاتے اور پہچانے جاتے ہیں، آپ 23 فروری 1933 عیسوی بمطابق 27 شوال 1351 ہجری بروز جمعرات صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ حضرت میاں غلام اللہ المعروف ثانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ برادر حقیقی حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ حضرت میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کے دیگر 2 بھائیوں کے نام حضرت صاحبزادہ میاں سعید احمد اور حضرت صاحبزادہ میاں غلام احمد تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کے والد ماجد حضرت ثانی ثانی میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف فرما تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے تو دائی غلام فاطمہ عرف مائی گامہ زوجہ رحیم بخش ماچی نے آپ کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت میاں غلام اللہ صاحب کا چہرہ خوشی و مسرت کے باعث کھل گیا۔ آپ اندر تشریف لائے تو مائی گامہ نے بچے کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور میرے شہزادے پیر کے کانوں میں اذان کہیں اور گٹی دیں۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائی گامہ کو دوسرے تحائف کے علاوہ 60 روپے نقدی اور دوسرے دن اس کے خاوند رحیم بخش ماچی کو 25 روپے نقدی اور ایک خیز تحفہ کے طور پر دیا۔ اس موقع پر کسی عورت نے حضرت ثانی صاحب سے عرض کیا، یہ بچہ تو جمیل یعنی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا، جمیل تو بس احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ چنانچہ جمیل احمد کے امتزاج سے اس شہزادے کا نام جمیل احمد رکھ دیا گیا۔ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نومولود کی ولادت بعد سعادت کے 7ویں روز عقیقہ کیا گیا اور ختنے بھی کیے گئے۔ آپ کے ختنے لالا غلام محمد حجام نے کیے۔ یہی لالا غلام محمد حجام اعلیٰ حضرت قبلہ حضرت شیر الربانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ثانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی حجامت بھی بنایا کرتا تھا۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز قرآن مجید ناظرہ پڑھنے سے کیا۔ مولانا محمد علی صاحب سے آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ اپنے والد محترم حضرت میاں غلام اللہ ثانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ شرازی کی مشہور زمانہ کتابیں گلستان و بوستان آپ نے سبقاً پڑھیں۔ پھر آپ نے پرائمری اسکول شرک پور سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس وقت اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد احمد خان تھے، جو بڑے نیک صوم و صلات کے پابند اور بارش انسان تھے۔ پرائمری کی جماعتیں پاس کرنے کے بعد 1944 میں گورنمنٹ ہائی اسکول شرک پور میں 5ویں جماعت میں داخلہ لیا اور 1951 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ازاں بعد آپ طبیہ کالج لاہور میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے طب کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ نے حضرت قبلہ ثانی صاحب کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور درود و وظائف میں مشغول رہنے لگے۔ آپ واقعتاً فخر المشائخ تھے۔ آپ اپنے مقام اور کام کے اعتبار سے صف اول کے مشائخ میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ حضرت صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب نے مولانا منصب علی مرحوم صدر مدرس جامعہ دارالمبلغین کی موجودگی میں صاحبزادہ میاں سعید احمد صاحب سے فرمایا کہ نقش بندیت اور مجددیت کی متعارف کرانے میں جتنا کام حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری صاحب نے کیا ہے، اتنا کسی بھی سجادہ نشین کے حصے میں نہیں آیا۔ اس اعتبار سے آپ بجا طور پر قابل فخر ہستی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک طرف فخر ملت تھے تو دوسری طرف فخر المشاہ تھے۔ آپ کے فخر المشاہ ہونے میں ان کے دینی اور تبلیغی کاموں کی فہرست بڑی طویل ہے، اور جب ان کاموں میں ان کے دن و رات کی مصروفیات کو دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے فخر المشاہ کی طرح حجروں میں بالکل نہیں بیٹھے، بلکہ اپنی زندگی کو سفر سے جوڑے رکھا۔ صبح آپ شرک پور شریف میں ہوتے تو دوپہر کو فیصل آباد میں اور رات کراچی میں گزار رہے ہوتے، بلکہ اکثر رات کا بھی زیادہ تر حصہ کسی نہ کسی جلسے کی صدارت میں گزار رہے ہوتے۔ جلسہ کے منتظمین عمدہ قسم کے کھانے پیش کرتے، مگر آپ چند لقمے کھانے پر ہی اکتفا کرتے۔ رات بسر کرنے کا کمرہ اور بستر آپ کو دکھایا جاتا، مگر آپ جائے نماز پر سجود و قیام میں لگ جاتے۔ کراچی کے لوگ یہی سمجھتے کہ اب آپ کے آرام کرنے کا وقت ہے، صبح سویرے آپ سے ملاقات کریں گے یا ناشتہ پر بلائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، مگر صبح پتہ چلتا کہ آپ پشاور کے لیے روانہ ہو چکے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ سوتے کب تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوتے ضرور تھے، مگر ہماری طرح گھوڑے بیچ کر نہیں، بلکہ ٹرین اور جہاز میں جب منزل کی طرف رواں ہوتے تو آپ سیٹ کا سہارا لے کر نیند کے خمار کو دور کر لیتے تھے۔ آپ کو اشاعت علم سے خاصا لگاؤ تھا، تصنیف و تالیف کی لگن اور شوق بہت زیادہ تھا، چنانچہ آپ نے مسائل نماز، عربی گرامر،
تذکرہ امام ابو حنیفہ اور ارشادات مجدد الافسانی، مسلک مجدد الافسانی اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی کتب لکھ کر شائع کیں۔ آپ نے 1955 میں رسالہ ماہنامہ نور اسلام کا اجرا بھی کیا اور اس ماہنامہ کے شعر ربانی نمبر اور مجدد الافسانی 3 جلدوں میں شائع کیے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ سب خصوصی نمبر آپ نے مفت تقسیم کر دیے۔ آپ نے 70 کے قریب دینی تعلیم کی کتابیں شائع کیں۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں آپ کے نام کی اسپیشل لائبریری بھی بنائی گئی جس میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں۔ حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد صاحب شرقپوری مدظ اللہ مشائخ پاکستان میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ اہل سنت کے قدردان بزرگ تھے۔ میاں جمیل احمد صاحب نے سلسلہ نقش بندیہ میں سخت محنت کر کے ملک بھر کے دورے کیے اور عقیدت مندوں کو روحانی سلسلہ سے مربوط کیا۔ علماء و مشائخ سے رابطہ کر کے نقش بندی سلوک کو عام کرنے میں بھی آپ نے جد و جہد کی۔ 1952 سے 1964 تک لاہور میں ایک مقبول عام پریس میں آپ نے قیام فرمایا اور بہت سی دینی کتب کا اجرا فرمایا۔ آپ نے 1964 میں بیرون لوہاری دروازہ کے ایک مکان میں قیام فرمایا جہاں پر ہر وقت علماء مشائخ کرام کا جمگٹا رہتا، طلباء اور عقیدت مند بڑی تعداد میں آپ کے پاس آتے۔ میاں صاحب کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ آپ کی زبان شیریں، نگاہ میں احترام و وزاداری اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تھے۔ ان اوصاف نے انہیں ہر دل عزیز شخصیت بنا دیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میاں جمیل احمد صاحب ایک نوخیز پیر کی حیثیت سے شرقپور شریف کی سجادگی پر جلوہ افروز ہوئے اور شریعت، حقیقت اور طریقت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ لوگ بڑی تعداد میں آ کر آپ کے مرید ہونے لگے۔ آپ کی مجلس احراری لیڈروں کے برعکس ایک مجلس تصوف میں بدلتی رہی جہاں پر علماء اہل سنت آتے، ذکر و نعت ہوتی اور بزرگان دین کے واقعات بیان کیے جاتے۔ اگر ہر طرف خاموشی ہوتی تو سلسلہ نقش بندیہ کے عقیدت مند مراقبے میں نظر آتے۔ میاں جمیل احمد صاحب بڑے دریا دل انسان تھے۔ ہاتھ کھلا، مہمان نوازی، دوست نوازی اور پھر مرید نوازی کے سارے مراحل سے آپ بڑی خوبی سے گزرتے رہے۔ آپ نے اشاعت علوم اسلامیہ میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ مشائخ اور علماء میں یکساں طور پر مقبول اور محبوب تھے۔ آپ عبادت گزار اور شب بیدار تھے۔ آپ نے اسلامی ممالک کے اکثر دورے کیے، بزرگان دین کے مزارات پر گئے اور مختلف ممالک کے مشائخ کرام سے ملے۔ آپ نے ہمیشہ علم اور علماء سے محبت کی اور ان کی شخصیت کی قدر کی۔ چنانچہ ایسے علماء جو ملک میں بڑے مقتدر تھے وہ آپ کے ہاں ایک مقناطیسی کشش کے تحت چلے آتے۔ آپ انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے، ان کی توقیر و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ یوں تو ایسے علماء کی فہرست بہت طویل ہے مگر چند نام درج ذیل ہیں۔ مولانا محمد بخش مسلم، مولانا محمد اکرم مجددی، مولانا محمد عمر اچھروی، مولانا عبدالغفور ہزاروی، مولانا عبدالحامد بدیوانی، مفتی محمد حسین نعیمی، محقق اعظم حکیم محمد موسیٰ امرتسری، مولانا غلام محمد ترنم، سید ریاض حسین شاہ، مولانا عبدالشکور ہزاروی، مولانا حسن سنبلی انڈیا، مولانا سید ابو البرکات لاہور حزب الحناف، محدث پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب فیصل آباد، حضرت سید احمد سعید کاظمی ملتان، الشیخ سید یوسف ہاشم الرفاعی کوئٹہ، محمد علی مراد باب المبلا حما شام، حازم مصری جامع۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے علماء و مشائخ اکرام ہیں جن کے ناموں کی فہرست بہت طویل ہے اور جن کا احاطہ ادھر کرنا ممکن نہیں۔ ان علماء کے علاوہ بہت سے پیران عظام اور مختلف آستانوں کے گدی نشینوں کے ساتھ بھی آپ نے ہمیشہ رابطہ رکھا۔ حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد صاحب بڑے مہمان نواز تھے۔ اس کا اندازہ ان کے بچھے ہوئے دسترخوان سے لگایا جا سکتا تھا۔ اکثر لوگ اپنی ہمت اور طاقت کے اعتبار سے اپنے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ ان کے دسترخوان مخصوص دوست اور احباب اور عزیز و اقارب کے لیے بچھتے ہیں، مگر میاں صاحب کا دسترخوان تو شیر ربانی کا دسترخوان تھا جسے اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد المعروف شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچھایا تھا۔ یہ دسترخوان شرقپور شریف کے علاوہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، مدینہ طیبہ، عراق، ترکی، لندن اور دیگر کئی ممالک میں بھی بچھا ہوا ہے۔ اس دسترخوان سے خاص و عام کے علاوہ مسلم اور غیر مسلم سب مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ یہ دسترخوان اگرچہ سادہ ہے مگر لذت اور غذائیت کے لحاظ سے جنت کا لطف پیش کرتا ہے۔ جو شخص ایک بار اس دسترخوان پر بیٹھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ پھر اس پر بیٹھے۔ حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی اور دینی خدمات کے لیے 1960 میں جامعہ دارالمبلغین حضرت میاں صاحب کا قیام فرمایا، جو بڑے انہماک کے ساتھ تدریس قرآن اور درس نظامی کی تکمیل کر رہا ہے۔ ہر سال یہاں سے فارغ ہونے والے حفاظ اور علماء ملک کے گوشے گوشے میں تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہیں۔
آپ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو متعارف کرانے کے لیے جو کام کیا وہ شاید کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ آپ نے یوم مجدد پاک بنانے کی ایک تحریک شروع کی جب وہ فضل تعالیٰ بڑی مؤثر ثابت ہوئی۔ اب تو ملک کے کونے کونے میں مجدد پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دن منائے جاتے ہیں اور اس کے لیے انجمنیں بنی ہوئی ہیں اور ان انجمنوں کے تحت جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یوم مجدد الف ثانی منانے کی طرح آپ نے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے اور دوسروں کو بھی اس دن کے منانے کی اپیل کرتے۔ اس طرح آپ کی کاوشوں سے یوم صدیق اکبر بھی آج پورے پاکستان میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 1970 کے الیکشن میں آپ نے جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر قصور کے حلقہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا۔ اس کے علاوہ وہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی ایڈوائزری کونسل کے رکن کی حیثیت سے ادارے کی سرگرمیوں میں بھی بھرپور طریقے سے حصہ لیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ عرس شیر ربانی، یوم شیر ربانی اور ختم مبارک حضرت قبلہ میاں غلام اللہ ثانی نصانی بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ آتے اور فیوز و برکات سے جولیاں بھر کے لے جاتے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مساجد کی تعمیر میں آپ نے خصوصی ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شیر ربانی کے نام سے بننے والی تقریباً 62 مسجدیں آپ کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ یہ مساجد پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک خصوصاً لندن، ترکی اور مدینہ طیبہ میں بھی موجود ہیں۔ ان مساجد کے ساتھ مدارس شیر ربانی اور تدریس علم دین کا کام بھی کرتے رہے۔ اسلام آباد میں بننے والی مسجد شیر ربانی میں آپ نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ آپ نے اس کام کے لیے رقوم اکٹھی کی، مہینوں تک اس کام کی خود نگرانی فرماتے رہے۔ آپ نے 30 سے زیادہ حج فرمائے، عمروں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں۔ آپ اپنے مریدوں سے فرماتے کہ تم مسلمان ہو کر اپنے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہو، مگر سکھوں کو دیکھو، وہ تو اپنے گرو کی پیروی کرتے ہوئے کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ آپ اپنے ہر ملنے والے کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے اور سادہ لباس پہننے کی تلقین فرماتے۔ حضرت میاں جمیل شرک پوری ایک سچے اور پکے عاشق رسول تھے۔ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا تک سنت رسول کے عین مطابق تھا۔ 1993 میں آپ نے جامعہ حضرت شیر ربانی برائے طالبات کی بنیاد رکھی، جہاں پر بچیاں قرآن پاک پڑھتی اور حفظ کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں تقریباً 5 سال تک بیماری کا مقابلہ کیا اور آخر 11 ستمبر 2013 کو بوقت نماز عصر اس جہان فانی سے پردہ فرما لیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کی اچانک خبر ملک بھر میں عقیدت مندوں اور مریدوں کے لیے دردناک خبر تھی۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ پریشان نظر آئے۔ آپ کی روح اس جہان فانی سے اس انداز سے پرواز کر گئی کہ ہر دیکھنے والے کے لیے ایسی موت حسرت بن گئی۔ اپنی وفات سے چند ہفتے قبل اپنے ایک خادم محمد ایوب سے مختلف ایام بدھ کی تاریخیں پوچھتے اور نوٹ کرواتے رہے، جیسے کہ انہیں بہت پہلے ہی اس بدھ کا انتظار تھا۔ آپ کے پیار و محبت کی بنا پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ آپ کا احترام کرتے۔ آج بھی شرک پور شریف کے پورے علاقے سے ایک بھی فرد ایسا نہیں ملے گا جو حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری کا نام احترام سے نہ لیتا ہو یا آپ کا کوئی گلہ کرتا ہو۔ آپ کی نماز جنازہ میں حد نگاہ تک لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ گاڑیوں کی قطاریں 3-4 میل تک لگی ہوئی تھیں اور لوگ پیدل چل کر جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کے جنازہ میں کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوئے۔